بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا پہلا حصہ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ اس ویڈیو کا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انٹرویو کا پہلا حصہ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل پر جا کر بھی آپ حضرت بلال کی ساری ویڈیوز ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے نسب پر بات کی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا امیہ کے ساتھ مکہ میں اپنے شب و روز گزار رہے تھے اور ان کا حکم آنکھ کے اشارے سے مان رہے تھے۔ پہلی ویڈیو کے آخر میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابو جہل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے والے غلاموں اور لاوارثوں کو سزائیں دیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ لیتے تھے اور اسلام کی باتیں سیکھتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ سب مکہ کے سردار ایک غلام جس کا نام عمار تھا اس کو سزا کے لیے پکڑ کر لے آئے تاکہ اس کو سزا دے کر باقی غلاموں کو نصیحت کی جا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے۔ لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی۔ وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تو عمار نے جواب دیا کہ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوجھ ہی گیا۔ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبرگیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے۔ لیکن تو نے تو ایک فقرے میں وہ ساری کی ساری بنیاد ہلا کر رکھ دی جس پر مکے کے مردم آزاد استحصالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں کی، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی، اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا ہو وہاں وہ زبان کبھی نہیں لاتا تھا، لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اس سے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار بدنصیب یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ایک اللہ؟ ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں برلاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہوتا
کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی تھی۔ محمد کو احساس نہیں ہے کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں۔ یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی نگہداشت نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اس نے کہا کہ اگر ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگیں جو نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر ہر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بات یہی ختم ہو جاتی اور کسی پر کوئی عذاب نہ نازل ہوتا، مگر شومئی قسمت کے میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑی دیوار کی طرح ساکت۔ لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیر میں عمار کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکا یک رکا تو اس کی ریشمی ابا اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی۔ مزید امیہ نے کہا، یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، یہ میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بذم خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے قصے سے الگ تھا، میرا کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا کون نہیں ہے؟ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ کوئی میری ہستی نہیں تھی۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا بھی، میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کی سی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ لیکن عمار کی عاقبت نا اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہے، خواہ وہ کسی نسل، کسی رنگ کے ہوں۔ اس بات پر محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال! حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی، بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں یعنی کہ ایک سیکنڈ میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔ امیہ نے کہا، بلال اس کو بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے؟ یہ لو اور مار مار کے اس کا چہرہ مسخ کر دو تاکہ اسے سبق مل جائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر امیہ نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع! میں آج تک ان فکروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے، کیسے گنے چنے، مقصد میں تشدد کی لامتناہی گنجائش، مگر فکرے کیسے برجستہ، نپے تلے۔ عمار نے زمین پر اوندھے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔
اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہ کر سکوں۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سکتہ سا طاری ہونے لگتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پنہائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑی تھیں اور ابو سفیان کا نصف چہرہ کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا مگر اس میں براہ راست شرکت کو وہ اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا، لیکن عمار صاف میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سرتا پا مجبور مگر پرعزم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی قوت دیکھی جو مجھے اپنے غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اس لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ سبحان اللہ! میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا، سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا۔ منہ کھلے ہوئے تھے، چہرے حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک غلام باغی ہو گیا تھا۔ عمار نے گھسٹتے گھسٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑ کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہولے ہولے کچھ کہہ بھی رہا تھا، اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بلال، جو یہ کہتے ہیں کرو، بلال یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس بار جو میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی پھوار پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی جانتا تھا لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت بلال نے کہتے ہیں کہ میں نے بس اس کی کچھ جھلکیاں دیکھی تھیں، میرے ذہن میں تھیں، جن کو جوڑ کر میں انہیں ہند کی شخصیت سے تعبیر کر لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا ہے۔ امیہ کا چہرہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ غیر معمولی طور پر چپ چپ بھی تھا، پھر ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال، اگر تمہیں یہ وہم ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو، تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں، کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی لیکن آج نہیں، میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا، آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا، مڈوڑا، جھنجھوڑا اور جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے جس طرف موڑتے مڑ جاتا، جس طرح بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔ اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دھکیلا اور دھکا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا، کل کے سورج کے انتظار میں۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرویو کا اگلا حصہ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل پر جا کر بھی آپ حضرت بلال کی ساری ویڈیوز ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔